20 منٹ بولوں گا میں، آدھا گھنٹہ بولوں گا. پہلے میں نے ایسے ہی وعدہ بھی کیا اپنے آپ سے، اس لیے زیادہ نہیں بولوں گا انشاءاللہ. یہ تینوں چیزیں اللہ تعالیٰ فرمائے. پہلے نمبر پر جو ہے لساناً ذاکرا. ایک سوال میں کروں گا، یہ بڑا اہم سوال ہے، اس کے بعد میں کچھ بول کر یہ درس مختصر سا ختم کروں گا. ٹھیک ہے نا؟ ٹھیک ہے جی، بولیے اور بولے. نہیں کافی ہے، آپ میں طلب باقی ہے وہ میرے لیے اچھا ہے. بھائی نماز تو تمہارے پاس 8:30 کو ہے، تب تک میں بولتا رہوں. جی میرا حال سن لیجیے گا. میرا ایک سوال ہے، ذکر کس کو بولتے ہیں؟ کیا ہے ذکر؟ اتنی دیر سے اس کی اہمیت بولتے جا رہا ہوں. اس کس کو بولتے ہیں ذکر؟ میں رات میں اٹھ جاؤں، سر پہ کپڑا ڈال لوں اور اللہ 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 1,00,000 بار بولوں. کتنی بار؟ کسی پہ اعتراض نہیں ہے، کسی پہ اعتراض نہیں ہے، مگر حق حق ہے اور باطل باطل ہے. جی ہاں، ورنہ لکم دینکم ولی دین والی آیت آتی ہی نہیں، لا اعبد ما تعبدون والی آیت آتی ہی نہیں تھی. سچائی سچائی ہے. رات میں اٹھ جاؤں اور میں ذکر کی محفل سجاؤں، لائٹ آف کر دوں، اندھیرے میں ذکر کی مجلس، یہ ذکر ہے جس کو ذکر بولتے ہیں. جی کیا ہے ذکر؟ بولتے کسے ہیں؟ ایک طرف وہ طبقے ہیں جو ذکر میں جی رہے ہیں اور ذکر کی مجلسوں میں جی رہے ہیں. حقیقی ذکر جس کی اہمیت اور فضیلت ہے وہ کس کو کہتے ہیں؟ کون سا ذکر ہے؟ جی میں آپ سے چاہتا ہوں جواب. اگر آپ جواب نہیں دیں گے تو میں درس بند کر دوں گا، ختم کروں گا نیکسٹ ٹائم انشاءاللہ. کسے بولتے ذکر؟ جی بارک اللہ میرے بھائی، بارک اللہ. کیا نام ہے آپ کا؟ ناصر بھائی. بہت بہت اچھی بات، اللہ جزائے خیر دے آپ کو. بارک اللہ فی علم و صحتک و اولادک. الحمدللہ اللہ ان کے اولاد میں، ان کے علم میں، ان کے صحت میں، ان کے مال و دولت میں اللہ برکت عطا فرمائے. جی ہاں بہت صحیح جواب ہے. ایک انہوں نے کہا جو ہم بیٹھے ہیں یہ بھی ذکر ہے. جی ہاں کوئی اور؟ ناصر بھائی کے علاوہ آپ؟ نبی کا طریقہ ٹھیک ہے، نماز بھی ذکر ہے. چلیے ٹھیک. ایک چیز بتاتا ہوں انشاءاللہ. شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے کہا، یہ دماغ میں رکھ لیجیے، شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے کہا یہ ذکر ہے، یہ زندگی بھر کام آئے گا، یہ انشاءاللہ تعالی زندگی بھر کام آئے گا. ساتھ میں عبد الرحمن السعدی رحمہ اللہ نے بھی وہی کہا. یہ بہت دور کے ہیں شیخ الاسلام، عبد الرحمن السعدی رحمہ اللہ قریب کے ہیں. تو دونوں کا ایک ہی ہے. ذکر کی 2 قسمیں ہیں، ایک عام ہے اور ایک خاص ہے. عام ذکر سے مراد کل معروف، ہر خیر کا کام ذکر ہے، ہر خیر کا کام ذکر ہے. سمجھ میں آئی بات؟ وہ کام دل سے ہو، وہ زبان سے ہو، وہ ہمارے اعضاء سے ہو، کوئی بھی خیر کا کام ہو جس سے اللہ راضی ہو، ابن تیمیہ رحمہ اللہ کہتے ہیں وہ ذکر ہے. سمجھ میں آئی بات؟ کہیں میں چیخ مار کے آپ کا دماغ تو خراب نہیں کر دیا. سمجھ میں آئی بات؟ بھائی آئی نہیں آئی؟ نہیں آئی بھائی، آئی نہیں آئی. ابن تیمیہ کوئی بھی معروف، وہاں سے لکھا ہے تھوڑا سا اس میں، کل معروف یقرب الی اللہ. کیا جملہ ہے؟ کل معروف یقرب الی اللہ، کل فعل یقرب الی اللہ، کالقیام فی الصلاة والركوع والسجود وتفكر الإنسان في أسماء الله وصفاته وأحكامه وأفعاله وآياته سبحان الله. وكذلك أيضا التهليل والتسبيح والتكبير وقراءة القرآن والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وقراءة السنة. اتنا لکھا ہے علماء نے، اتنا لکھا ہے علماء نے. اس لیے میں نے سب کو ملا کر ایک جملے میں کہہ دیا، ہر وہ چیز جو ہمیں اللہ کے قریب کرے، جس سے اللہ تعالیٰ راضی ہو جائے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ ذکر کہتے ہیں. اب اس میں قرآن کی تلاوت بھی ذکر ہے، اس میں نماز بھی ذکر ہے، یہ درس میں جو دے رہا ہوں یہ درس بھی اس میں ذکر میں آتا ہے. تمام چیزیں، ساری چیزیں ذکر میں آتی ہیں. سمجھ میں یہ پہلی چیز. دوسری چیز بڑی اہم ہے، وہ ہے خاص. یہ عام ہے، خاص کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ خاص اذکار بتائے ہیں فرض نمازوں کے بعد. صبح میں، شام میں، بیت الخلاء جاتے وقت، بیت الخلاء سے آتے وقت، لقمہ کھاتے وقت،
لقمے کے بعد گھر میں داخل ہوتے وقت کچھ خاص اس میں ضروری یہ ہے اسی وقت کرنا ہے، وہ وقت کی پابندی ضروری ہے، یاد رکھو اچھے سے، خاص اذکار میں وقت کی پابندی ضروری ہے، سیکنڈ کیفیت ضروری ہے، تھرڈ کمیت ضروری ہے۔ نہیں سمجھ میں آیا آپ کو؟ یہ دو لفظ ذرا فصیح ہو گئے، کیفیت اور کمیت ذرا فصیح ہو گئے۔ وقت اسی وقت کریں گے جس وقت میں کرنے کا حکم دیا گیا، وقت آپ چینج نہیں کر سکتے۔ آپ جیسے مثال کے طور پر آپ کو کہا گیا ہے آپ رکوع میں ایک ذکر کریں، کیا کریں گے رکوع میں؟ سبحان ربی الاعلی، نہیں کیا کریں گے؟ ماشاء اللہ۔ اور سجدے میں ایک ذکر کریں گے، وہ آپ یہ وہاں نہیں کر سکتے، وہ یہاں نہیں کر سکتے، آپ جگہ نہیں بدل سکتے، آپ جس جگہ پر جو بتایا گیا ہے وہی پڑھیں گے آپ، وہ کتنی بھی اچھی دعا ہو، کتنی بھی اچھی دعا، مسجد سے آتے وقت ایک ہی دعا ہے اللہم افتح لی، باہر جاتے وقت ایک دعا ہے۔ اس میں تین چیزوں کا علماء نے اللہ رحم فرمائے، دکتور آر کے نور محمد رحمہ اللہ پر ایک بڑا اچھا درس انہوں نے اس موضوع پر دیا ہے، بہت اچھا درس۔ ایک کیفیت ویسے ہی کرنا ہے جیسے نبی نے بتایا، جیسے مثال کے طور پر ذکر انگلیوں پر کرنا ہے، کس میں؟ انگلی، بھائی تسبیح میں کریں گے تو کیا ہو جائے گا؟ سارا عرب کرتا ہے، سارے شیوخ کرتے ہیں، یہ طریقہ نبی کا نہیں ہے۔ کیفیت بھی ویسے ہی ہونی چاہیے جو کیفیت اللہ کے رسول نے بتائی، کیسے کرنا ہے، انگلی کہاں رکھنا ہے، سبحان اللہ۔ کمیت بھی، کمیت کا مطلب جزاک اللہ، کوانٹٹی، اللہ بارک اللہ فیکم، 30 پر 3 30 پر 3، 9 30 پر 4 نہیں، 30 پر 3 33 33۔ یہ خاص ذکر میں ان چیزوں کا خیال رکھنا ہے، اور ذکر تین چیزوں سے ہوتا ہے۔ موضوع بڑھ رہا ہے تو میں کسی اور وقت کے لیے رکھ لیتا ہوں اس موضوع کو انشاءاللہ، ٹھیک ہے؟ ختم کریں، کنٹینیو کریں۔ جی ہاں، بالقلب پہلے دل سے، سیکنڈ باللسان زبان سے، تیسرا دل اور زبان دونوں سے۔ ہو گیا تین طریقے۔ پہلا کیا ہے؟ دل سے، سیکنڈ کیا ہے؟ زبان سے، تیسرا دونوں سے۔ پھر ایک سوال بیچ میں سب سے افضل ذکر کون سا ہے؟ ایک تو ہے لا الہ الا اللہ، وہ الگ ہے، کون سا ذکر زبان کا ہے یا دل کا ہے یا دل اور زبان کا ہے؟ کون سا سب سے افضل ہے؟ بولو بیٹے، بولو، سب سے افضل کون سا ذکر ہے؟ مجھے تو اور بھی زیادہ ہی لگتی آواز۔ سب سے افضل کون سا ذکر ہے؟ بولے، صحیح کہا آپ نے۔ ابن قیم رحمہ اللہ کا جواب ہے وہ جو آپ نے دیا۔ علامہ ابن قیم نے کہا رحمہ اللہ سب سے افضل ہے ذکر زبان بھی چلے اور دل میں اس کا اعتقاد بھی ہو۔ سبحان اللہ، جیسے کہتے ہیں سبحان اللہ ایک ذکر ہے، آپ اسے زبان سے بول رہے ہیں، دل میں یہ اعتقاد ہو کہ اللہ تعالیٰ ہر عیب سے پاک بھی ہے۔ سبحان اللہ کا معنی کیا؟ اللہ تعالیٰ ہر عیب سے پاک ہے، وہ اعتقاد دماغ میں بھی ہو اور زبان بھی چلے۔ سبحان اللہ، لا الہ الا اللہ ذکر ہے، بہت بڑا ذکر ہے۔ زبان پر لا الہ الا اللہ ہو اور اس کا احساس دل میں ہو۔ احساس دل میں کیسے ہو؟ علماء کہتے ہیں اللہ کی وحدانیت، اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، یہ عقیدہ دل میں ہو اور زبان پر وہ ذکر چلے، اس سے بڑا ذکر نہیں ہے، یہ سب سے بہترین ذکر ہے۔ ابن قیم کہتے ہیں رحمہ اللہ، اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ جی ہاں، میں ادھر ہاتھ دھکل رہا ہوں، سبحان اللہ، ادھر بات بھی کر رہا ہوں، مجھے ادھر فون بھی آ رہا ہے اور میں ادھر سے تسبیح بھی ڈھکل رہا ہوں، یہ نہیں ہے۔ زبان اور دماغ دونوں ایک جگہ رکھ کر جو ذکر کیا جاتا ہے یہ سب سے زیادہ پاورفل ہے، سب سے زیادہ طاقت اللہ نے اس میں رکھی ہے۔ اللہ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک اور چیز میں آپ کو بتا دیتا ہوں، صرف دل کا ذکر کیا ہے بھائی؟ یہ دوسرا نمبر ہے۔ دل سے بھی ذکر ہوتا ہے، صحیح، ہم اسے مانتے ہیں۔ کیا ہے دل کا ذکر؟ بارک اللہ فیکم، اللہ کی بڑائی، ٹھیک ہے۔ کیا ہے دل کا ذکر؟ جی، غیب پر ایمان لانا چاہیے، بارک اللہ فیکم، ٹھیک ہے۔ کیا ہے دل کا ذکر؟ ابھی میری پیاس نہیں بجھی، میں ابھی پیاسا ہوں، بحیثیت مدرس میں پیاسا ہوں۔ کیا ہے دل کا ذکر؟ اب میں آتا ہوں،
ایک باپ نے اپنے بچوں سے کہا، بخاری، صحیح بخاری میں ہے حدیث ہے، میں مر جاؤں مجھے دفنانا نہیں، مجھے جلانا، یعنی حدیث سنے، حدیث سنے ہیں، اور میری راہ کو فی کثیر الہوا، ایک دم تیز ہوا جب چل رہی ہو، ہوا میں آدھی اڑا دینا اور آدھی راہ سمندر میں ملا دینا۔ آپ سبھی جانتے ہیں اللہ نے ہوا کو حکم دیا، سمندر کو حکم دیا، کہا کن کھڑا ہو جا، کھڑا ہو گیا، کہا کیوں تو نے یہ کیا؟ جواب کیا تھا؟ ذرا زور سے بولو۔ نہیں، مجھے حدیث کا جواب چاہیے، تو نے ایسا کیوں کیا؟ حدیث میں جواب یہ کہا گیا، مخافتک، کیا جملہ؟ زور سے بولی، تیرا خوف، خوف الہی، یہ دل کا ذکر ہے۔ اتنا اللہ کو پسند آیا، اس نے اتنی بڑی غلطی کی۔ شیخ البانی کی ایک آڈیو کیسٹ ہے، درس ہے، شیخ البانی کہتے ہیں مت کہو کون جنت میں جائے گا کون جہنم میں جائے گا، یہاں دیکھو یہ آدمی مر رہا ہے، بول کے مر رہا ہے اللہ مجھے جمع نہ کرے، اللہ مجھے نہ اٹھائے، اتنا بڑا گناہ کر کے مر رہا ہے، پھر بھی اللہ اسے جنت دے رہا۔ اور وجہ کیا ہے؟ خوف۔ کیا وجہ ہے؟ خوف، اللہ کا ڈر، اللہ کی خشیت، یہ جو دل سے آتی ہے، دل سے آتی ہے۔ اور اس کا اپوزٹ کیا ہے؟ خوف کا اپوزٹ، خوف کا اپوزٹ کیا ہے؟ بڑی بھولی قوم ہے یہ۔ خوف کا اپوزٹ کیا ہے؟ محبت، محبت، اللہ سے محبت، یہ دل کا ذکر ہے، یہ اللہ سے محبت، اللہ سے خوف۔ علماء لکھتے ہیں یہ الذکر بالقلب ہے یہ، اور اللہ کو بڑا پسند ہے۔ سبحان اللہ۔ محبت دکھتی کیا؟ خوف دکھتا کیا؟ یہ چیزیں دل میں ہوتی ہیں۔ دنیا میں اللہ سے زیادہ محبت کسی سے نہیں، اس کے رسول سے زیادہ محبت کسی سے نہیں، اللہ کے خوف سے بڑھ کر کسی کا خوف نہیں۔ ایک لا یخشون احدا الا اللہ، سبحان اللہ۔ یہاں کرنول میں جلسہ تھا، تقریباً میں سمجھتا ہوں 15-20 ہزار لوگ جمع تھے۔ ابھی 2-3 دن پہلے وہ جو ہے نا سی اے ابھی پاس ہوا تھا، 4 منسٹر آئے تھے اس میں، اتنے بڑے بڑے گن وغیرہ پکڑ کے، ایک اس میں سے بھائی ڈپٹی سی ایم بھی آیا تھا، سب کو بلا کے ہمارے ساتھ بٹھا دیا گیا اور مجھے کہا گیا بولیے آپ۔ تو اللہ نے دماغ میں یہی ڈالا اس وقت میں، تم جو قانون بنانا بنا لو، قرآن میں اللہ نے یہ کہا ہے مسلمان اللہ کے سوا کسی سے ڈرتا نہیں ہے، لا یخشون احدا الا اللہ، یہ ڈرتے نہیں ہے کسی سوائے اللہ کے، یہ مسلمان کی خوبی ہے۔ سبحان اللہ، لا یخشون احدا الا اللہ۔ ماشاء اللہ، اس وقت جو بھائی آئے تھے اللہ جزائے خیر دے، سب نے کہا ہمیں بہت سکون ملا ہے، ہمیں بہت سکون ملا اس وقت میں۔ اور میں نے وہ جو لیڈر لوگوں سے کہا جو آ کے ہیلے بول رہے تھے، ہمیں کچھ اور بول کے وہاں بلایا گیا اور ہمارے سے کچھ اور کام کروا لیا گیا، میں نے ان کو ڈاکٹر اقبال کا ایک شعر تحفے میں دیا، تو ادھر ادھر کی نہ بات کر، یہ بتا کہ قافلہ کیوں لوٹا، مجھے رہزنوں سے گلا نہیں، تیری رہبری کا سوال ہے، تجھے یہاں کے لوگوں نے ووٹ ڈال کے وہاں بھیجا ہے، تو نے کیا کیا؟ سبحان اللہ، ایک الگ مسئلہ۔ میرا موضوع ہے ذکر الہی، اور ذکر الہی میں آپ دل کا جو ذکر ہے وہ ہے خوف اور محبت۔ زبان کا ذکر ہم سب جانتے ہیں الحمدللہ، جو بھی ہم بولتے ہیں ایک چیز یاد رکھو، سب سے جو زبان سے ہم ذکر کرتے ہیں نا، قرآن بھی ذکر میں شامل ہے، جو بھی ہم بولتے ہیں سب سے افضل ذکر زبان کا جو ہے وہ ہے لا الہ الا اللہ، افضل الذکر، افضل الذکر۔ اور یہ بولنے کے لیے مدرسے سے فارغ ہونے کی ضرورت نہیں کہ میں سلفیہ میں جا کے پڑھ کے آؤں گا تو یہ بول سکتا ہوں، کوئی بھی عام انسان سب سے افضل ذکر کر سکتا ہے، اور وہ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ۔ میں ہمیشہ ایسا مذاق میں نصیحتاً بولتا ہوں، گاڑی کے پیچھے جاتی نہ کبھی ایکسیڈنٹ نہیں ہوتا، زیادہ نہیں ہوتا، زیادہ تر ایکسیڈنٹ ہوتے ہیں اوائڈ کرنے میں، سائیڈ مارنے میں۔ میں ہمیشہ بولتا ہوں سائیڈ مارتے وقت لا الہ الا اللہ پڑھ لیا کرو، کبھی اللہ نہ کرے اللہ کچھ ہو گیا، آدھا کلمہ تو پڑھ لیے ہو محمد الرسول اللہ ہو جائے گا۔ یہ ڈر گئے شاید آپ لوگ، کیا بول کوئی ذریعہ حضرت یہاں سے۔ بہرحال یہ 3 قسم کے ذکر ہیں جسے علماء نے پیش کیا ہے، اس کے کچھ فوائد ہیں، 7 فائدے علماء ذکر کے پیش کرتے ہیں۔ کتنے؟ پورا وقت ہو جائے گا، اسے میں باقی رکھ لیتا ہوں۔
7 فائدوں کو باقی رکھ لے کر کسی اور وقت پر انشاءاللہ. کل صبح میں درس ہے میرا. کیا نام ہے وہ مسجد کا بھاؤ؟ کیا نام ہے؟ ابراہیم میں اس کو بول دیں گے. آپ لوگ نہیں آئیں گے؟ اچھا یہ دیکھو کیسا ہے. مولوی صاحب آپ کو انہوں بلاتے ہیں. جزاک اللہ خیر. میں مذاق کر رہا ہوں جی. یہ علماء کو میں نے دیکھا ہے درسوں میں مذاق کرتے ہوئے ہنساتے ہوئے، میں نے دیکھا ہے اہل علم حضرات کو. بہرحال سن لیجئے، ایسے ہی انگلیوں پر گناتا ہوں، آپ سن لیں. اس کی تفسیر میں نہیں جاؤں گا انشاءاللہ تعالی. پہلی چیز ہے، پہلا فائدہ اہل علم نے لکھا ہے فاذکرونی اذکرکم. کیا بات ہے. تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا. اگر ہم چاہتے ہیں کہ اللہ مجھے یاد کرے تو ہمیں اللہ کو یاد کرنا ہے، اللہ کا ذکر کرنا. یہ پہلا فائدہ ہے. اللہ تعالی بندے کو یاد کرتا ہے. بندہ اگر اللہ کو یاد کرتا ہے تو اللہ بندے کو یاد کرتا ہے. فاذکرونی اذکرکم. اب وہ تفسیر میں نہیں جاؤں گا، اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے. بس دوسرا فائدہ دماغ میں رکھ لیجیے. اطمینان، دل کو اطمینان، دل کو سکون. یہی ہے علاج. ڈپریشن آپریشن جتنے بھی ہے نا، اس کو اگر ہٹانا چاہتے ہیں، قرآن میں اللہ نے کہا ہے ایک ہی چیز ہے، الا بذکر اللہ. پورے ایک ساتھ بولنا ہے. نہیں آئی آواز مجھے. الا، خبردار، اللہ کے ذکر سے ہی دلوں کو سکون ملتا ہے. تطمئن القلوب. دل کو اگر سکون چاہتے ہو، پیس آف مائنڈ چاہتے ہو، اچھی زندگی اگر چاہتے ہو، قرآن کہتا ہے وہ صرف ایک چیز ہے، اور وہ کیا ہے؟ ذکر. میں نے ابھی بیٹھے بیٹھے ایک چیز نوٹ کی. حسن بصری رحمہ اللہ. کون ہے یہ حسن بصری؟ حسن بصری کون ہے؟ میں یہ مانتا ہوں، میرا یہ ماننا ہے، پورے کرناٹکا کے اندر یہ جو علاقہ ہے وہ علم میں سب سے آگے ہے. میں ایسا مانتا ہوں. میں جو مان رہا ہوں صحیح ہے. میں ایسا مانتا ہوں. میں جو مانتا ہوں صحیح ہے. اس لیے دوسری جگہ کی طرح میں یہاں بات نہیں کرتا. اللہ کے نبی نے حضرت معاذ کو بھیجا نا یمن کی طرف. انک تأتی الی قوم من اہل الکتاب. وہ یہ کفار قریش کی طرح جاہل نہیں ہے. وہ علم والے اہل کتاب ہیں. سوچ کے بات کرنا وہاں. انک تأتی الی قوم من اہل الکتاب. میں سمجھتا ہوں یہ علاقہ دین کے زیادہ قریب ہے. مجھے ایسا لگتا ہے. صحیح ہے، اللہ کا شکر ہے. اور میں دوسری جگہ جب جاتا ہوں نا تو میں اسے ماڈل ہاؤس کے طور پہ میں پیش کرتا ہوں. کس کے طور پہ؟ ماڈل ہاؤس ہوتا ہے نا، 500 فلیٹ بناتا ہے ایک آدمی، ایک فلیٹ نیچے بنا کے رکھتا بیچنے کے لیے کہ تمہارا فلیٹ ایسا آئے گا. اس کو بولتے ہیں ماڈل ہاؤس. یہ ہمارے لیے یہ علاقہ ایک ماڈل ہاؤس ہے. جو بھی ہے، جتنا بھی دین ہے، دوسرے کے مقابلے میں یہاں بہتر ہے. مجھے ایسا لگتا ہے. مجھے ایسا لگتا ہے. میں نے ایک سوال اسی کو سامنے رکھ کر آپ کے سامنے ایک سوال کیا ہے. کیا نہیں ایک سوال؟ کیا سوال تھا میرا؟ بولو. ابھی میں نے ایک سوال کیا، تبھی یہ کہا. کیا سوال تھا؟ توحید. حسن بصری کون ہے؟ حسن بصری رحمہ اللہ. مجھے بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا میرے بھائی، امام بخاری کون ہے نہیں معلوم ہے. ہم مان لیجیے، آپ مائک لے لیجیے، آپ انٹرویو لیجیے جا کر. 100 لوگوں سے پوچھئے کون امام بخاری، دیکھیں گے کتنے لوگ جواب دیتے ہیں. ان کی امی کا نام، ان کے ابا کا نام، پہلی کتاب امام بخاری نے کون سی لکھی، کون سی عمر میں وہ محدث بنے، کون سی عمر میں وہ محدث بنے، کیا وہ حافظ قرآن تھے، کیا انہوں نے تراویح کی نماز پڑھائی، ان کے شاگرد کون، ان کے اساتذہ. لمبا نہیں، مختصر پوچھ لیجئے، دیکھیں کتنے لوگ بتاتے ہیں. جی ہاں، ڈاکٹر اقبال نے صحیح کہا، تمہیں اپنے آبا سے کوئی تعلق نہیں ہے، وہ الگ ہو تم الگ ہو. صحیح معنی میں امام بخاری کا نام سنتے ہیں، ان کے بارے میں علم نہیں ہے ہمیں. امام احمد بن حنبل کا نام سنتے ہیں، ان کے بارے میں ہمیں علم نہیں ہے. میں جو بول رہا ہوں صحیح ہے؟ صحیح ہے؟ نہیں ہے. ہماری قوم خاص طور سے بہت دور ہے، اسی لیے رول ماڈل نہیں ہے ان کے پاس. یہ نئے نئے لوگوں کو بنا لیتے ہیں. اگر میرا یہ ماننا ہے، اللہ کے گھر میں بیٹھ کے بول رہا ہوں، پورے وسوخ کے ساتھ بول رہا ہوں، اگر نوجوان نے امام احمد بن حنبل کو پڑھ لیا، زندگی میں کسی اور کو رول ماڈل بنائے گا ہی نہیں. ساری ڈیپیاں ڈیلیٹ کر دے گا،
اپنی زندگی میں اپنا ہیرو ان کو مان کے چلے گا انشاءاللہ تعالی۔ امام اہل سنہ امام حسن بصری رحمہ اللہ تابعین میں سے ہیں، جو آپ نے کہا صحیح ہے، وہ تابعین میں اونچے طبقے میں ہیں، جیسے ابو بکر صدیق صحابہ میں ہیں مگر ان کا بڑا مقام ہے، عمر رضی اللہ عنہ صحابی میں ہیں، بڑا مقام ہے، اس کے بعد کا جو جنریشن ہے سعید ابن مسیب تابعی ہیں، بہت بڑے، حسن بصری تابعی ہیں، بہت بڑے ہیں، ان کا ایک قول ہے، ان کا حسن بصری کا قول تفقدوا الحلاوہ فی ثلاثۃ اشیاء، اگر مٹھاس چاہتے ہو ایمان کی، ایمان کا مزہ چاہتے ہو، تین چیزوں میں ڈھونڈو۔ کتنے چیزوں میں؟ تین چیزوں میں ڈھونڈو، تمہیں ایمان کا مزہ ملے گا۔ تفقدوا الحلاوہ فی ثلاثۃ اشیاء، پہلی چیز حسن بصری کہتے ہیں پھر ذکر، کس میں؟ ذکر میں مزہ آنا چاہیے۔ دوسری چیز تلاوت القرآن، تلاوت قرآن میں مزہ آنا چاہیے۔ تیسری چیز صلاۃ، کون سی چیز؟ نماز میں مزہ۔ جان لو اگر یہ تینوں چیزوں میں مزہ نہیں ہے، فَاعْلَمُوا أَنَّ الْبَابَ مُغْلَقٌ، فَاعْلَمُوا، یاد رکھو میرے بھائیوں، یہ حسن بصری رحمہ اللہ کا قول ہے، فَاعْلَمُوا أَنَّ الْبَابَ مُغْلَقٌ، جان لو کہ دروازہ بند ہو چکا ہے، تمہارے دل پہ مہر لگ گئی ہے، اسی وجہ سے تمہیں قرآن میں مزہ نہیں آ رہا ہے، ذکر میں مزہ نہیں آ رہا ہے، نماز میں مزہ نہیں آ رہا ہے۔ اگر نہیں آ رہا ہے نا، آئینے کے سامنے کھڑے ہو کر دیکھو، میری نماز میں مجھے مزہ مل رہا ہے، قرآن میں مجھے لطف مل رہا ہے، ذکر میں نہیں مل رہا ہے تو سمجھ لو ہمارے دل پر مہر لگا دی گئی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ ہماری ان مہروں کو دور فرمائے۔ کتنی باتیں ہوئی، کتنی باتیں ہوئی، آپ بھی تھک گئے، میں بھی تھک گیا، موضوع کو یہاں ختم کرتے ہیں انشاءاللہ تعالی، ٹھیک ہے؟ کتنی باتیں ہوئی، باتیں تو بولو نا، 7 میں سے میں نے کتنی باتیں بتائی جی؟ اس میں جزاک اللہ خیر، 3 تو دوسرے میں ہوئی ہیں، دوسرے میں 3 باتیں ہوئی ہیں، اور مکمل دیکھا جائے صرف 2 ہی باتیں ہوئی ہیں۔ فوائد میں اگر دیکھا جائے صرف 2 فائدے ہی ہوئے ہیں۔ ایک فائدہ میں نے کہا اللہ یاد کرتا ہے، سبحان اللہ۔ دوسرا فائدہ میں نے کہا دلوں کو سکون ملتا ہے، سبحان اللہ۔ تیسرا فائدہ اللہ کی معیت نصیب ہوتی ہے، بہت بڑی چیز ہے، علمی جملہ ہے یہ، اللہ کی معیت، اور اللہ کی معیت جہاں بھی آئے گی مدد ملے گی اللہ کی، اللہ کی مدد مراد ہے، یاد رکھو۔ یقول اللہ تبارک و تعالی، اللہ فرماتا ہے، حدیث قدسی ہے، وَأَنَا مَعَهُ إِذَا ذَكَرَنِي، وَأَنَا مَعَهُ إِذَا ذَكَرَنِي، اللہ کی مدد اگر چاہتے ہو ذکر کرو۔ کئی لوگوں نے مجھ سے کہا، جب استغفر اللہ پڑھتا ہوں 100 مرتبہ، تو یہاں تک لوگوں نے کہا، بنگلور کی ٹریفک میں کہتے ہیں مجھے ایئرپورٹ جانا ہے، لوگوں نے کہا مجھ سے سامنے اتنی بڑی ٹریفک ہے، میں نے 100 مرتبہ استغفر اللہ پڑھنا شروع کیا، مجھے پتا ہی نہیں کیسے رب نے ٹریفک ہٹائی اور میں ایئرپورٹ پہنچ گیا۔ بہت بڑے ایک ایڈوکیٹ تھے، انتقال ہو گیا شہر بنگلور میں، بڑا نام کمائے، وہ بڑا نام کمائے، نام نہیں بولتا میں، بہت اچھے، مسلمانوں میں بار کاؤنسل کے وہ ایک ہی ممبر تھے، پورے ایشیا میں سب سے بڑا بار کاؤنسل ہے بنگلور کا، اس کے وہ اکیلے ممبر تھے، مسلمان تھے، جمعرات کو روزہ رکھتے، پیر کو روزہ رکھتے، اور جب کلائنٹ آتا نا جس کا کیس لڑتے، اگر وہ مسلمان ہے تو اسے بولتے تو کیا کیا سائیڈ میں، جب تو کٹگرے میں کھڑا ہوتا ہے نا تو بس استغفر اللہ پڑھتے ہوئے کھڑا ہو جا، میں کیس لڑوں گا مگر کیس کو جتانے کا کام اللہ کا ہے، اس لیے ذکر کرتے ہوئے کھڑا ہو جا، استغفر اللہ پڑھتے ہوئے کھڑا ہو جا، اللہ کی مدد آئے گی، سبحان۔ جی ہاں، کتنی باتیں ہوئی؟ 3 باتیں، اکتفا کریں گے انشاءاللہ؟ جی پوری کر دیں، تھک گئے ہیں۔ چوتھی چیز یہ بہت اہم ہے، چوتھی بہت بہت اہم ہے، ہم میں سارے لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے ایسا، من شر وسواس خناس، اور ایک بار بولو، من شر وسواس خناس۔ شیطان کی 2 صفتیں اس آیت میں اللہ نے بیان فرمائی، ایک ہے وسواس اور دوسری ہے خناس۔ ایک ہے وسواس، یہ سب کے ساتھ ہوتا ہے بھائی، وسواس کا معنی ہے وسوسے ڈالنے والا،
دماغ میں غلط غلط خیالات ڈالنے والا، سبحان اللہ، اگر اسے دور کرنا چاہتے ہو، شیطان کے وسوسوں سے اگر بچنا چاہتے ہو، اس کی تکلیفوں سے اگر بچنا چاہتے ہو، تو ایک ہی راستہ ہے، وہ ہے ذکر۔ کیا ہے؟ ذکر۔ خناس کا معنی جانتے ہیں کیا ہے؟ وسواس کا معنی میں نے بتا دیا، خناس کا معنی دیکھیں کون بولتے ہیں؟ بارک اللہ فیکم، بارک اللہ فیکم۔ من شر الوسواس الخناس، اے اللہ میں تیری پناہ میں آ رہا ہوں اس شیطان کے شر سے جو وسوسے ڈالتا ہے اور پیچھے ہٹ جاتا ہے۔ کیا دونوں میں کیا کنیکشن ہے؟ وسوسے ڈالتا ٹھیک ہے، جب دماغ میں وسوسہ ڈالتے ہیں، جب انسان ذکر کرتا ہے تو بھاگ جاتا ہے، وہ پیچھے ہٹ جاتا ہے۔ ذکر جب جیسے ہی ذکر پڑے گا فوراً پیچھے بھاگ جاتا ہے وہ۔ قرآن میں رب نے کہا من شر الوسواس الخناس، سبحان اللہ۔ میں آپ کو یہ بھی بتا دوں، کچھ چیزیں، ہر چیز یوٹیوب پہ نہیں ڈالنا، کچھ چیزیں کاٹنا اس میں سے، ٹھیک ہے؟ کچھ چیزیں میں بتاتا ہوں بعد میں انشاءاللہ۔ ایک آدمی ہے بنگلور شہر میں، اذان بند کرنے کی کمیٹی بنائی، ہائی کورٹ میں کیس کیے لوگ اور اللہ کے فضل سے ہار گئے کیس، مگر کمیٹی باقی ہے۔ لاؤڈ اسپیکر میں تمام اذانیں بند کرنا، 5 اذانیں۔ اس کمیٹی کا ایک ایکٹیو ممبر ہے، اس کی بیوی پہ اثرات ہے، وہ سارے مندر پھر لیا، ہو سارے مندر۔ ایک ساتھی ہمارے آ رہے ہیں ابھی، اس پروگرام میں بھی آ رہے ہیں، اتفاق سے اس کی ملاقات ان کے ساتھ ہو گئی۔ یہ گئے، قرآن پڑھے، سورہ فاتحہ پڑھے، اذان دیے۔ کیا کرے؟ اذان دی، اللہ نے اس کی بیوی کو شفا دی۔ اب وہ کیا بولتا معلوم، نام نہیں لوں گا اس کا میں، وہ تو اتنے منتر پڑھتا ہوں، یہ 2 منتر میں جو طاقت ہے، جو میں نے دیکھا ہے اس کا اثر، کسی اور منتر میں نہیں ہے۔ کیا رب کی شان دیکھو، جو اذان بند کرنے کی کمیٹی کا ممبر ہے، صبح شام وہ خود گھر میں اذان چلا رہا ہے۔ اس میں جو طاقت میں نے دیکھی، اور سورہ فاتحہ، یہ 2 میں جو میں نے، اس کا لفظ ہے، اس منتر میں جو میں نے دیکھا، اور کسی میں وہ طاقت نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ اور نبی نے بھی یہی کہا صلی اللہ علیہ وسلم، اذان جب دی جاتی ہے، اذان جب دی جاتی ہے، شیطان بھاگتا ہے۔ کبھی کبھی صبح میں آپ سنتے ہیں الگ الگ قسم کے کتے بھونکتے ہیں جب اذان دی جاتی ہے۔ یہ سب ہمارے ایمان کو بڑھانے والی چیزیں ہیں۔ جی ہاں، شیطان کو دور کرنا چاہتے ہو زندگی سے، سبحان اللہ، ذکر سے بڑی کوئی چیز ابھی کتنی ہوئی؟ 4 ہوئی، 3 رکھ لیتا ہوں انشاءاللہ تعالی۔ جی کیا کروں گا رکھ کر؟ ان کو تھوڑا تڑپاؤں گا، اس کے بعد جب تڑپ ختم ہوگی تو پھر بولیں گے انشاءاللہ تعالی۔ ایسے ہی بول کے 1 گھنٹہ تو ہو گیا ماشاءاللہ، آپ سے میں نے 20 منٹ کا وعدہ کیا تھا، 1 گھنٹہ ہو گیا۔ چلیے 5واں سن لیجیے۔ الحمدللہ، عرش کے سائے میں جو 7 لوگ رہیں گے نا، اس میں سے ایک آدمی ہوگا، اللہ عرش کا سایہ اسے عطا کرے گا۔ اللہ سے دعا کیجیے، اللہ مجھے عطا فرمائے، اللہ آپ کو عطا فرمائے، اللہ ہمارے والدین کو عطا فرمائے، اللہ ہمارے بزرگوں کو عطا فرمائے، ہر مسلمان کو اللہ عطا فرمائے۔ سب کو میں نے لے لیا ہے، سب کو میں نے لے لیا، اللہ سب کو عطا فرمائے۔ کیا جملہ ہے نبی کا؟ ذکر اللہ خالیا ففاضت عینا، اکیلے میں اللہ کا ذکر کیا، اکیلے میں اللہ کا ذکر کیا اور اپنے گناہوں کو یاد کیا، آنکھوں سے آنسو بہ گئے، اللہ اسے عرش کے سائے میں جگہ دے گا۔ سبحان اللہ۔ مجھے ایک بات دیکھو، لوگوں کے سامنے کبھی نہیں رونا، اس میں ریاکاری کا امکان ہوتا ہے۔ رونا اکیلے میں ہے، اس لیے کہ یہاں اکیلے کا جملہ استعمال کیا گیا ہے۔ ذکر اللہ خالیا، اکیلے میں اس نے اللہ کو یاد کیا، ذکر کیا، ففاضت عینا، اور اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ کتنے ہوئے؟ 5 ہوئے، 2 باقی ہیں، اسے جلدی میں ایسے گناتا ہوں۔ چھٹا اور دوسرا ملا جلا ہے، ملا جلا ہے مگر الگ ہی ہے یہ دونوں۔ جی ہاں، چھٹا یہ ہے جس گھر کے اندر ذکر ہوتا ہے اور جس گھر میں ذکر نہیں ہوتا ہے، اس کی مثال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے۔ جی ہاں، پہلی بار جب میں نے مثال دی تو لوگ ناراض ہو گئے، اور مثال نبی نے دی، جس گھر میں ذکر ہوتا ہے وہ زندہ لوگوں کا گھر ہے، اور جس گھر میں ذکر نہیں ہوتا ہے اس کو مردہ گھر بول سکتے ہیں۔ کیا بول سکتے ہیں؟ جی، مثل البیت الذی یذکر، وہ گھر جس میں ذکر الہی ہوتا ہے وہ زندہ لوگوں کا گھر ہے،
اللہ ہمارے گھروں کو زندہ گھر بنائے، اللہ ہمیں وہاں ذکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کتنی ہوئی؟ 6 ہیں، کم سے کم ایک تو رہنے دیجئے میرے پاس انشاءاللہ۔ کیا ناصر بھائی؟ جی ٹائم تو تمہارا بہت ہے ماشاءاللہ، دوسری مسجدوں میں اقامت کا ٹائم ہے ماشاءاللہ، بارک اللہ فیکم۔ ایک رہنے دیں انشاءاللہ تعالی، آپ تلاش کریں ایک۔ میں آپ کے حوالے میرے پاس چیٹی ہے، بس دیکھنا ہے مجھے، بولنا ہے۔ جی بولیے، سمجھ میں نہیں آیا مجھے۔ اچھا ایک رہنے دیں انشاءاللہ تعالی، تاکہ میں ذرا آپ کو ہوم ورک کے طور پہ دیتا ہوں۔ ایک دیکھیں، کل بھی میں یہی ہوں انشاءاللہ، اور انشاءاللہ پرسوں بھی میں یہی ہوں۔ اگر آپ نہیں دیکھ سکے تو مجھ سے پوچھ لیجئے، میں بتا دوں گا انشاءاللہ تعالی۔ کیا بولتے ہیں جی؟ اتنا مجمع نہیں رہے گا جی؟ اوپر ٹھیک ہے، رہنے دیں انشاءاللہ تعالی، تھوڑی نہ ڈر ہے مجھے جی انشاءاللہ۔ ایک میں نے رکھا ہے اپنے پاس، باقی 6 میں نے آپ کے حوالے کر دیے۔ بولیے، پانی تو مسکا لگا رہے ہیں، پانی لا کر دو اور لا کر دو، آؤ کیا کریں گے جی؟ جی بالکل بھائی، میں ان کو چاہتا ہوں، وہ مجھے چاہتے ہیں، برابر ہے دونوں جی۔ تیلگو میں بولتے ہیں دان کی دین کی سریے کویا جی، یہ برابر ہے دونوں کا ماشاءاللہ۔ اچھا میں آپ سے پوچھتا ہوں، ایک گیس کیجئے، ایک میں نے چھوڑا، کوئی گیس کرے انشاءاللہ کیا ہوگا وہ؟ ترتیب سے میں بولتے گیا ہوں، ایک چھوڑ کر جی انشاءاللہ۔ کچھ تو بولو، منہ تو کھولو بھائی، آپ ہی بول سکتے ہیں، جو بولو بولو بول رہے، آپ ہی کچھ بولو انشاءاللہ۔ جزاک اللہ جزاک اللہ، نہیں مجھے ٹھنڈا نہیں چاہیے۔ بولیں، ایک باقی ہے، اس کا اخلاص، وہ ہر عمل کی شرط ہے۔ وہ ذکر کی جو فوائد ہیں، وہ فوائد میں گنا، میرا موضوع ہے فوائد الذکر، ذکر کے فوائد، اس میں 6 بتا دیا میں ماشاءاللہ، ایک چھوڑا ہوں۔ بسم اللہ۔ جی جزاکم اللہ خیر، بارک اللہ فیکم جی، جزاک اللہ۔ بولیں جی، کچھ بولیں آپ لوگ بھی، جمعہ کا خطبہ نہیں ہے بھائی، یہ میرا ایک چھوٹا سا درس ہے، اس میں آپ سے پوچھ رہا ہوں، سوال کر رہا ہوں، یہ آخری جملے پہ درس بھی ختم کر لیں گے انشاءاللہ۔ جزاکم اللہ خیر، بارک اللہ فیکم۔ ٹھیک ہے، ایک اور ایک کام کریں، جو 6 میں نے کہا نا، اسے ایک بار ریپیٹ کرو آپ لوگ جی، کم سے کم اسے تو کرو بھائی۔ جو میں نے 6 کہا اسے ریپیٹ کرو ایک مرتبہ آپ لوگ۔ جزاک اللہ۔ ایک پہلا، اللہ اللہ ہمیں یاد کرے گا، دوسرا دلوں کو اطمینان ملے گا، تیسرا اللہ کی مدد، بہت خوب جزاک اللہ خیر، تیسرا، چوتھا جی وسوسے، پانچواں جی چلیے میں 7واں بول دیتا ہوں، زیادہ وقت نہیں لوں گا آپ کا انشاءاللہ تعالی۔ چھوٹے چھوٹے اذکار ہیں، فوائد ہیں بھائی، موضوع فوائد ہیں، چھوٹے اذکار ہیں، ترازو میں بڑے وزن ہوں گے۔ اللہ اکبر۔ ترازو جو نام اعمال تولا جائے گا نا، وہ نام اعمال میں جو ذکر آپ کرتے ہیں، چھوٹا چھوٹا ذکر جو کرتے ہیں، یہ نام اعمال میں بہت وزنی ہوں گے۔ آپ حدیث جانتے ہیں، کلیمتانی خفیفتان علی اللسان ثقیلتان فی المیزان حبیبتان الی الرحمن سبحان اللہ وبحمدہ۔ پوری بخاری پڑھ لی آپ، صحیح بخاری کی آخری حدیث یہ سبحان اللہ وبحمدہ، یہ سوچ کے پڑھو، چھوٹا جملہ۔ نبی فرماتے الحمدللہ، تب لوگ ایک بار الحمدللہ کہتے ہیں تو وہ بھر دیتا ہے، سبحان اللہ کہتے ہیں، کتنی بڑی، چھوٹے چھوٹے اذکار ہیں، مگر کل روز قیامت انشاءاللہ یہ چھوٹے چھوٹے اذکار نام اعمال کو بھر دیں گے۔ اللہ اکبر۔ اور میں سمجھتا ہوں یہ سب سے زیادہ ضروری ہے۔ میں نے 7 فوائد ذکر کے آپ کے سامنے کہے ہیں،
اور میں کوشش کیا تھا کہ آپ سے بات کر کر میں یہ چیزیں آپ تک پہنچاؤں تاکہ آپ کے ذہنوں میں بیٹھیں۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو صبح و شام کے جو اذکار ہیں اللہ ہمیں اس کی پابندی کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ دل سے سوچ کر اس پر عقیدہ رکھ کر اللہ ہمیں وہ ذکر پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہمارے